ہمارا گزر نہ باشد حافظ ہے. ٹھیک ہے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہر قسم کے عیب ہیں، برائیاں ہیں، کرتے ہیں. گر تو نمی پسندی تغیر کن قدارہ، تجھے یہ پسند نہیں ہے ہمارا انداز، تو تیری تو تقدیر ہماری لکھ دی ہوئی ہے، اس کو بدل. ہم سے کیا کہتا ہے جی؟ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے عزیزان من، بنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی. لیکن ہمارے ہاں قسمت اس کو کہتے ہیں نا، تقدیر نہیں ہے. قسمت کا بھی حال بتانے والے تیری اور غیب کی خبریں دینے والے بھی. قرآن نے کہا تھا کہ یہ کہانت ان کے ہاں کی، ان کو تو آتشی کوڑا پڑتا ہے قرآن کی وحی کے بعد. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ کہانت ہے، الزام لگاتے تھے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ نہیں. اور یہ قرآن کو ماننے والی قوم کے مدعی 1300 سال سے ان کو مقربین بارگاہ الہی قرار دیتے ہیں، جو قسمت بھی بتاتے ہیں، کہانت بھی کرتے ہیں. لفظ بدل دیا، اصطلاح بدل دی. کہانت نہیں کہتے، پیش گوئی کہتے ہیں. قسمت کا حال بتاتے ہیں حضرت صاحب، کہانت نہیں ہے یہ. میں عرض کر رہا تھا کہ 2 لفظ ہیں قرآن کے، کھڑے ہو کے دیکھیے کیسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے قرآن 2 لفظوں میں. کہا یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. دعوے کی صداقت کی پرکھ یہ ہے کہ دلیل لاؤ اس کے لیے کہ کیوں کہتے ہو ایسا. اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہم دے سکتے. کہانت، تقدیر بتانا، قسمت بتانا، پیش گوئی کرنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل، وائی آف اٹ جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی. یہ کیوں ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا. وہ اسباب کی کڑیاں جوڑ کے کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا، یہ تو سائنٹیفک طریقہ ہے، علم کا طریقہ ہے. یہ پیشین گوئیاں اور قسمت بتانے والے سے اگر تم پوچھو کہ کیسے کہتے ہو صاحب کہ میری شادی نہیں ہوگی یا میری شادی 4 سال کے بعد ہوگی، وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، بات ختم. اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کیا کہہ دیا یہاں. دعویٰ ہے نبی کا وہ وحی کہ جو ان کے نزدیک، وحی تو غیب کی خبریں دیتی ہے نا، آنے والی کی چیز. مقافات عمل بھی تو ان کے نزدیک غیب کی خبر ہی ہے نا، کہ یوں جاتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کون ہمیں تباہ کر سکتا ہے. یعنی اتنا فرق ہے دونوں کے اندر. وہ قسمت کا حال بتانے والے بھی کہتا تباہ ہو جاؤ گے. اسے پوچھا جاتا کہ کیسے کہتے ہو تم بھائی، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے، بات ختم ہو گئی. وہی والا بھی کہتا ہے کہ یہ انداز اختیار کرو کہ تباہ ہو جاؤ گے. اسے پوچھا جاتا ہے کیوں کہتے ہو، وہ کیوں کا جواب دیتا ہے. 2 اور 2 4 کی طرح عزیزان من، سائنٹیفک طریقے سے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. کہتا ہے میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ غیب کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، صرف یہ چیز ہے کہ تم یہ اپنے ذہن میں یہ حساب شمار کتاب کرتے نہیں ہو، کہ یہ کڑیاں نہیں ملاتے اسباب کی. خوش فہمی میں مبتلا ہو، خود فریبی میں مبتلا رہتے ہو، بد مستی میں مبتلا رہتے ہو، نشے کی حالت میں تم رہتے ہو. عقل اور شعور سے کام لو تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں یہ ایسا کیوں کہتا ہوں. میں سمجھاتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں. وہی کا ملنا تو ایسا ہے کہ اس میں انسانی کسب و ہنر اور فکر و دلیل کا کوئی دخل نہیں. وہی کا جو متن آتا ہے، جس کو وہی پیش کرتا ہے نبی، اس کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے وحی کی روح سے نبی، یا جو وحی دعویٰ کرتی ہے اس کیوں کا جواب دیتا ہے، دلیل دیتا ہے اس کے لیے. اور قرآن نے کہا کہ اگر یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی کا ہی مقام ہے جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں یہ کہانت اور پیشگوئی، تو ان سے کہو کہ وحی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں دلیل دیتا ہوں جس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ یوں ہوگی. ان سے کہو دلیل لاؤ، ختم ہوا. ان سے کہنے کی کیا بات ہے، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی، پیش گوئی کے لیے دلیل نہیں ہوتی. جو ہم قسمت بتاتے ہیں تو اس کے لیے دلیل نہیں ہم دے سکتے.
ان حضرات سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے لوح محفوظ سے پڑھ کے آتے ہیں، آپ تمہیں دلیل کیا دیں؟ جو کہیے کہ صاحب ہمیں بتا دیجئے یہ کیسے ہوتا، کہنے لگا یہ بتانے کی چیز، ذوق این بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی۔ تم مجھے کہتے ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، تم کہتے ہو بتاؤ نشہ کیا ہوتا ہے، وہ تو جو پیے گا اسے ہی پتہ چلے گا نشہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ کتنی بڑی چیز قرآن نے کہہ دی ہے یہ دو لفظوں میں؟ وحی میں اور انسانی دعاوی میں جو وحی کے بغیر کیے جاتے ہیں، بنیادی فرق یہ بتا دیا کہ انٹیوشن، آج کی اصطلاح میں انٹیوشن یا وجدان یا ندائے سروش یا جس چیز کو بھی آپ پیشین گوئیاں کہتے ہیں، قسمت کا حال بتانے والے ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے کے لیے دلیل نہیں کوئی لا سکتے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں۔ وہی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے کہ میں ایسا کیوں کہتا ہوں۔ صاحب دلیل نہیں دیتے تو قرآن کی روح سے مسترد کرنے کی بات ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دعویٰ کتنا عجیب ہے۔ سچے ہو اگر تم اپنے دعوے میں، جیسا میں کرتا ہوں، لاؤ دلیل، لاؤ اپنی۔ فیصلہ کن قول فیصل دلیل ہے قرآن کی روح سے وحی کی۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاتا ہوں۔ یہ جو پیش کرتے ہیں یہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے برہان اور دلیل جو ہے، سلطان جو ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو یہ علم ہے خدا کی طرف سے ہمیں آتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی ربط نہیں ہے، یہ جو آگے بات کہی گئی ہے۔ عزیزان ایمان کیا پوچھتے ہیں کہ کیا ربط نہیں؟ وہ تو اتنی عظیم بات کہہ گیا ہے، ایک ابدی حقیقت بیان کر گیا ہے وہی، اور یہ جو مدعیان ہیں اسی قسم کی چیزیں بتانے والے، ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا بنیادی فرق بتا گیا ہے اس کے اندر کہ وہی جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی تائید میں دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ جو دعاوی کرتے ہیں اس قسم کے، ان سے پوچھئے، یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی، کیوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ پھر بات تو اس کہانت کی تھی، آپ کے ہاں یہ کشف اور الہام اور تروش، پیشین گوئیاں، غیب کی باتیں اور تقدیر اور قسمت بتانے والے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دعوی ان کی بھی یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہماری اپنی فکر کی یہ تراشیدہ بات نہیں ہے، غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کو بھی کہ تم بھی تو کہتے ہو کہ غیب سے آتی ہیں، کہا کہ دونوں میں فرق ہے، آؤ تمہیں بتاؤں۔ میں جو کہتا ہوں کہ غیب سے ملی ہے اس کیوں کا جواب دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوگا، تم پہلے یہ کہتے ہو کہ ہم کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ اس زمانے کی کہانت کی بات ہی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ بات ہو گئی، جسے آپ انٹیوشن یا وجدانی علم کہتے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں کرنے والے، یہ کشف اور الہام، اور یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے، یہ تمام دعوی باطل ہے، قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ وہی کو اگر دلیل پیش کرتے ہو تائید میں کہ یہ بھی تو علم ایسا ہے جس میں انسان کی فکر کا دخل نہیں، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر میں دہرا دوں، ذریعہ علم کے روح سے ایسا ہے، جو میں کہتا ہوں نبی یہ کہتا ہے کہ اسے پھر تم دیکھو میں دلیل پیش کرتا ہوں اس کے لیے۔ تو یہ جو معیار ہوا اس کے لیے، قول فیصل ہوا اس چیز کے، کسی چیز کے جانچنے کے لیے جو دعویٰ کوئی کرتا ہے وہ دلیل ہے، اور دلیل بھی سلطان مبین ہونی چاہیے، خود روشن دوسری چیز کو روشن کرنے والی دلیل اتنی واضح، مبہم نہیں ہونی چاہیے، ابہام نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پیشین گوئیوں کا تو مدار ہی ابہام پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو پیرا اور معتقدین ہوتے ہیں، جب ان سے کہو کہ صاحب یہ تو یہ کہا تھا انہوں نے اور یہ نکلا، کہنے لگے تم سمجھے نہیں، کہا یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے، وہ اتنا مبہم ہوتا ہے۔ پیشین گوئیوں کو پھر چسپاں کرتے ہیں، ان کا ابہام دور کر کے ان کے معنی پہنا کے
سلطان مبین ہے.